شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں یعنی آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں، جن کو شب قدر کے نام سے یا لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے، کے ساتھ خاص ہیں۔ جب آپ اس رات میں وہ وظائف کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی ہر جائز خواہش اللہ کے حکم سے پوری ہوگی اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو عطا کریں گے۔ ایسا عمل جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر اپنے پروں کو پھیریں گے۔ یہ عمل شاید ہی آج سے پہلے کسی نے آپ کو بتایا ہو۔ یہ بہت ہی برکت والا عمل ہے، تو جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھیر دیں اس کو بھلائیاں اور تمام تر کامیابیاں حاصل کیوں نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو شب قدر کی کچھ معلومات فراہم کروں گی جس سے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ ہائی لائٹ ہو سکے۔ تو شب قدر جو ہے اس میں رمضان المبارک میں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ 70 گنا ہر عبادت کا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ یہ ایک خاصیت ہے رمضان المبارک کی کہ ہر عبادت کو 70 گنا بڑھا کر اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی حاجات کو بھی 70 گنا بڑھا کر سنا جاتا ہے۔ آپ کے ہر مسئلے کو 70 گنا توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ تو اس رات کو اگر آپ عبادت کریں گے، اس رات میں ویسے بھی بہت سی روایات میں منقول ہے کہ اس رات میں ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو یہ اگر جو خاص وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ تو اس سے پہلے میں شب قدر کی چند آپ کو بتاؤں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانوں کو عبادت میں گزار دیا ہے۔ تو پہلے اور اس کو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کو سورۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت میں بیان فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو ہم نے آسمان سے قرآن پاک اتارا۔ یعنی قرآن پاک پہلے لوح محفوظ میں تھا لیکن دنیا کی زمین پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات اس شب میں رونما ہوئے تھے، بہت اہم امور جن کے بارے میں شاید آپ کو پہلے سے پتہ نہ ہو۔ ایک تو اس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اور اجاگر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ آگے خود ہی جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینہ کی عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ہے۔ تو اور بہت سے واقعات اس رات میں رونما ہوئے جن میں ایک یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی پیدائش کی۔ اس رات میں ملائکہ کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ اس رات میں جمع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جنت میں درخت لگائے، اور بہت سی روایات میں منقول ہے کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور اسی رات حضرت بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو اب جو وظائف ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ
اول تو وہ وظائف تمام 27ویں رات کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ جو حدیث میں جس یہ وظیفہ جب بتایا گیا تو اس کو خاص طور پر 27ویں شب کے ساتھ مخصوص کیا گیا، کیونکہ اکثر جو ہمارے یہاں بھی 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس میں بھی اگر آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا جتنا فائدہ آپ کو 27ویں شب میں کرنے کا حاصل ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دے گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھیر دیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہی وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا مستحق بننے کا وظیفہ وہ یہی ہے کہ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات جو شخص جاگتا ہے، جاگ کر صرف 2 نفل رکعت جو ہے وہ آپ کو ادا کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 نوافل سے آپ کو ایک تو اللہ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملے گی، دوسرا اللہ اپنی رحمت میں جگہ دے گا، تیسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیریں گے۔ اب جو دوسرا وظیفہ جو ہر حاجت کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، تو وہ وظیفہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو بھی غور سے نوٹ کر لیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 4 رکعت نفل نماز آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 50 مرتبہ آپ نے ہر رکعت میں اس 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے جب نماز سے فارغ ہونا ہے، پھر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی جائز خواہش ہوگی اللہ سے وہ مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل وہ آپ کی دعا، وہ آپ کی خواہش، وہ آپ کا مطالبہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ رمضان المبارک ہے جس میں 70 گنا زیادہ بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے، دوسرا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ اس کی بڑائی کو خوب سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ وظیفہ جو آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ کرنے سے آپ کو کتنی بڑائیاں حاصل ہو رہی ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور آپ کی خواہش، آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اب اگر میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ اگر اس رات کے علاوہ آپ کسی اور رات میں محسوس کریں کہ آج لیلۃ القدر ہے تو آپ اس میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا لیلۃ القدر ہے؟ تو میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک صحیح حدیث بتانے جا رہی ہوں، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسی نشانیاں، چند ایسی علامات بتائیں جس سے کہ پتہ چل سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، ایک تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی علامتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوگی، صاف شفاف ہوگی، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارتے، نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کہ صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے،
ऐसा बिल्कुल हमवार टीका की तरह होता है जैसा कि 14वीं रात का चांद। अल्लाह जल्ला शानू ने इस दिन के आफताब के तुलू के वक्त शयातीन को इसके साथ निकलने से रोक दिया, बखिलाफ इन दिनों के तुलुए आफताब के वक्त शैतान का इस जगह ज़हूर होता है। तो अब जो अलामात इसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, उन अलामात को अगर आप देखेंगे और नोट कर लेंगे, तो अगर ये वजीफ़ा जो मैंने आपको जायज़ ख्वाहिशात वाला बताया है आप उन रातों में करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जब आपको पता चल जाए कि आज की रात लैलतुल क़द्र की है, तो आपको इन अलामात का जब ज़हूर आपके सामने हो जाए, तो तब भी आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। ये वजीफ़ा 100% काम करेगा अल्लाह के हुक्म से। आप खुद देखेंगे कि आपकी वो जायज़ ख्वाहिश जो आपने अल्लाह से तलब की होगी, वो 1000 महीनों की इबादत के फजीलत से, 1000 महीनों की इबादत के सवाब के साथ और इस अमल के साथ और इस अमल की बरकत के साथ आपको वो ज़रूर ब-ज़रूर हासिल होगी। दूसरा, आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों के मुस्तहिक होने का मौका भी मिल जाएगा, सिर्फ 2 रकत नफिल पढ़ के। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो के हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया।